بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کا میزبان انجینئر ڈاکٹر ساجد اقبال ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیپٹر کا ٹائٹل ہے دشمن یا نادان دوست۔ منیر احمد خان تقریباً 20 برس تک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAEC کے چیئرمین رہے۔ اس ادارے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے کچھ عرصہ بعد جنرل نقوی کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ منیر احمد خان کی پالیسیاں نہ تو اس ادارے کے مفاد میں ہیں اور نہ ہی کبھی تھیں۔ یہ شک پیدا ہو چکا تھا، اس لیے اس کی پڑتال لازمی تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر کھوج لگانے کی بہت کوشش کی۔ کیا منیر احمد امریکہ کے خفیہ دوست ہیں اور اس لیے PAEC کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہے، یا بالکل نادان ہیں اور عقل کے کورے، یا جان بوجھ کر اسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ جنرل نقوی نے یہ کام ہمیں کہہ کر سونپ دیا کہ ذرا پتہ تو لگاؤ۔ تحقیقات سے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ 50 کی دہائی میں امریکہ نے ایٹم برائے امن کے عنوان سے ایک پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد دنیا بھر کے سائنسدانوں کو یہ ترغیب دینا تھا کہ وہ ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی راہیں تلاش کریں۔ حکومت پاکستان نے منیر احمد خان کو اس کورس کے لیے نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ کالج امریکہ میں سرکاری طور پر بھیجا، مگر تربیت مکمل کرنے کے بعد منیر احمد خان نے وطن واپسی کا ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے ایک غیر ملکی خاتون سے شادی کر لی اور وہیں ملازمت بھی کر لی۔ یوں انہوں نے حاصل کردہ علم اور تجربہ پاکستان کے لیے استعمال کرنے کی بجائے زیادہ تنہا اور خوشحال زندگی کو ترجیح دی۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور پاکستانی ہوتا تو یقینی طور پر اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی خدمت اور پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتا اور کورس کے بعد واپس آ کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کرتا۔ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کا فیصلہ کیا تو انہیں ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار سائنسدان کی تلاش تھی۔ کسی نے بھٹو سے منیر احمد خان کا تعارف کرایا اور بھٹو نے انہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمین بنا دیا تاکہ پاکستان کا یہ شعبہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، مگر منیر احمد خان کا مشن اور ارادے کچھ اور ہی تھے۔ منیر احمد خان کا پہلا نشانہ ہمارا کراچی کا ایٹمی پاور پلانٹ اور ڈاکٹر عثمانی تھے۔ 1966 میں پاکستان کو دیے گئے کینیڈا کے اس ایٹمی بجلی گھر کینپ پر کام شروع کیا گیا تھا۔ عمارت وغیرہ کی تعمیر کا کام 1969 میں مکمل ہوا اور آزمائشی طور پر بجلی کی پیداوار اور فراہمی 1971 میں شروع ہوئی، مگر منیر احمد خان نے ڈاکٹر عثمانی کو، جنہوں نے دن رات کی محنت شاقہ سے کام مکمل کروایا، نکال باہر کیا اور اس پروجیکٹ کا تمام تر کریڈٹ خود لیتے ہوئے 1972 میں چیئرمین کی حیثیت سے اس کا افتتاح کیا۔ تحقیقات کے دوران ہمیں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا کہ منیر احمد خان نے انہیں کبھی کوئی ایٹمی توانائی یا ایٹمی پاور پلانٹ پالیسی تیار کرنے کی نہ تو اجازت دی اور نہ ہی خود کوئی ایسی پالیسی بنائی۔ 1965 میں پاکستان کے پاس 5 میگا واٹ کا صرف ایک ریسرچ ری ایکٹر تھا، مگر 1979 تک اس میں کوئی اضافہ یا ترقی نہ ہوئی اور صرف 1989 میں چین سے 28 میگا واٹ کا ٹوائے ری ایکٹر خریدا گیا۔ کینپ کے سائنسدانوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب 1974 میں کینیڈا نے ایٹمی توانائی، بھاری پانی، ایٹمی ایندھن اور اسپیس وغیرہ کی سپلائی پر پابندی کا اعلان کیا تو پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز نے اس پلانٹ کو پوری حفاظت کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر ایندھن کی تیاری اور دیگر مطلوبہ فاضل پرزاجات بنانے کی صلاحیت بھی پیدا کر لی اور ہم کینیڈا کے دست نگر نہ رہے۔ یہ پلانٹ 95 میگا واٹ بجلی مہیا کر رہا تھا، جو ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین کی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہمارے سائنسدان اس پلانٹ کا ایک ڈپلیکیٹ تیار کرنے کے لیے بے چین تھے، مگر منیر احمد خان نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی نے، جس کے سربراہ خود وزیر اعظم ہوتے ہیں، پلانٹ کا ڈپلیکیٹ تیار کرنے کی منظوری بھی دی، مگر منیر احمد خان نے اس فیصلے کو بھی سبوتاژ کر دیا۔ 1974 میں پاک نور کے نام سے 40 میگا واٹ کے کینیڈین طرز کے KNRX ری ایکٹر کی کاپی تیار کرنے کی تجویز پیش کی گئی،
مگر منیر احمد خان نے اسے بھی منزل تک نہ پہنچنے دیا۔ 1976 میں چشمہ کے مقام پر 600 میگا واٹ کے ایک پاور پلانٹ کی منظوری دی گئی، مگر یہ بھی چیئرمین صاحب کی شاندار پالیسی اور منصوبہ بندی کی نظر ہو گیا۔ 2 جنوری 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے ملتان میں اعلان کیا کہ پاکستان 2 برس تک ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ ان کے منہ میں یہ الفاظ کس نے ڈالے یہ جاننا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد پلاٹینم کی حصول کی لا حاصل کوششوں اور ناکامیوں کا دور شروع ہوا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پلاٹونیم 240 اور 242 دنیا بھر کی ایٹمی منڈی میں ایٹمی ایندھن کے لیے انتہائی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مختلف مربوط رد عمل پیدا کرتا ہے۔ لہذا پلاٹینم کی اس قسم کی حصول کی کوئی بھی منصوبہ بندی کسی طرح بھی مفید اور مقصد قرار نہیں دی جا سکتی، اور اسے محض وقت، انرجی اور سرمایہ کا ضیاع ہی کہا جا سکتا ہے۔ مگر موصوف نے ایک ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کا بھی مشورہ دیا۔ بہت سے سائنسدانوں کی ماہرانہ رائے میں پلانٹ کو قابل عمل بنانے کے لیے استعمال شدہ یورینیم کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کینت جو استعمال شدہ یورینیم سے حاصل ہوتی ہے اس کی حفاظت صفر ہے، جسے محض محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری کارروائی دراصل پاکستان کے جلد ایٹمی طاقت بن جانے کی راہ میں رکاوٹ اور پاکستان اور اس کے عوام کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ ہم نے اس ضمن میں جتنے بھی سائنسدانوں سے بات کی وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ منیر احمد خان نے جان بوجھ کر غلط پالیسیاں بنائیں اور اپنے ساتھیوں اور ماتحتوں کے لیے تحقیقی کام کو نہ تو کبھی سراہا، نہ ہی اسے قومی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یہ منیر احمد کا معاندانہ رویہ ہی تھا جس کی وجہ سے بہت سے قابل، لائق اور باصلاحیت نوجوان سائنسدان پاکستان چھوڑنے اور بیرون ملک ملازمتیں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ منیر احمد خان کی آقا پرستی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ مزید تحقیقات سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ منیر احمد خان کے امریکیوں کے ساتھ حادثے روابط تھے، اور وہ اس کے اہل خانہ اکثر امریکی سفارتکاروں کی نجی محفلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب منیر احمد خان ان کی اہلیہ 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے یورپ گئے تو اپنی 2 نوجوان بیٹیوں کو اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک امریکی سفارتکار کے پاس چھوڑ گئے جو غیر شادی شدہ تھا۔ یہ دونوں نوجوان لڑکیاں پورے 2 ماہ اس امریکی سفارتکار کے ساتھ رہیں، اور اس عرصے میں کوئی پاکستانی فیملی تو انہیں ملنے کے لیے آئی اور نہ ہی یہ کسی سے ملنے گئے۔ ایک مرتبہ منیر احمد خان کی سربراہی میں پاکستانی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک یورپی ملک کا دورہ کیا اور وہاں تکنیکی تعاون کے حوالے سے بہت سی کارآمد اور مفید میٹنگز کی۔ واپسی پر ٹیم کے ارکان نے رپورٹ دی کہ وطن واپسی کے دوران تمام ممبروں کے سامان سے میٹنگز کے نوٹس اور دیگر دستاویزات چوری کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مجھے اس اہم واقعہ کی تحقیقات کا فرض سونپا گیا۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز منیر احمد خان سے کیا۔ میں پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق جب منیر احمد خان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک ٹرانزسٹر ریڈیو پر گھبراہٹ کے عالم میں وہ اپنی انگلیاں گھما رہے تھے جیسے کوئی خاص اسٹیشن تلاش کر رہے ہوں۔ میرے کرسی پر بیٹھنے تک وہ اسی کوشش میں مصروف رہے اور پھر سے بند کیے بغیر مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے اٹھے۔ ریڈیو سے عجیب و غریب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ان کی حرکت اس بات کی غماز تھی کہ انہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ اس طرح ان کے اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کو میں خفیہ طور پر ریکارڈ نہ کر سکوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ کھلی انکوائری ہے اور آپ کو اپنے بیان پر دستخط کرنا ہوں گے، اور میرے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے کہ گفتگو ریکارڈ ہو سکے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ریڈیو بند کر دیں، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور ریڈیو چلتا رہا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں تھے اور اسی عالم میں انہوں نے یہ بیان دیا: میں نے جنرل نقوی کو بتا دیا ہے میں کسی بیان پر دستخط نہیں کروں گا۔ ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ کو صرف وہی بتاؤں گا جو میرے ماتحتوں نے مجھے بتایا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا گیا ہے کہ آپ میرے کسی ماتحت کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے یہیں پوچھیں گے۔ کاغذات مجھ سے گم نہیں ہوئے۔ دراصل میں نے تمام کاغذات اپنی ٹیم کے 2 ممبران کے سپرد کر دیے جنہوں نے مختلف مقامات پر انہیں گوا دیا۔ میں تو واپسی پر ان کے ساتھ بھی نہیں آیا۔
ہم سب الگ الگ وطن واپس آئے ہیں۔ کانفرنس کے بعد میں کسی اور ملک چلا گیا تھا۔ منیر احمد خان گھبراہٹ میں بولتے جا رہے تھے۔ جب ہم اس ملک میں پہنچے جہاں ہماری میٹنگ تھی تو ہم نے وہاں اپنے ناظم الامور سے کہا کہ آپ ہمارے پاس کچھ حساس دستاویزات ہیں جنہیں ہم سفارت خانے کے لاکرز میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ محفوظ رہیں، مگر ناظم الامور نے کہا یہ ایک معمولی سا مشن ہے اور یوں بھی یہاں کا معاشرہ اچھا نہیں، سفارت خانے کا عملہ اکثر رات کو یہاں لڑکیاں لے آتا ہے، لہٰذا ایسی حساس دستاویزات کا یہاں رکھنا خطرے سے حال ہی نہیں، بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنی حفاظت میں رکھیں۔ چنانچہ ہم یہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے پر مجبور تھے۔ اپنے قیام کی پہلی ہی رات جب ہم ہوٹل کے ڈائننگ روم سے کھانا کھا کر اپنے کمروں میں واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے کاغذات غائب ہیں۔ تاہم کانفرنس کا پہلا اجلاس ہم نے جیسے تیسے نبھا لیا کیونکہ ہم سب اپنے موضوعات پر مہارت رکھتے ہیں، مگر میٹنگ کے دوران ہم نے اپنے میزبانوں سے چند نوٹس کا تبادلہ کر کے ضروری ریکارڈ نئے سرے سے مرتب کیا۔ وطن واپس آنے سے قبل حفاظتی اقدام کے طور پر میں نے یہ کاغذات وفد کے دونوں ارکان میں تقسیم کر دیے تاکہ اگر انہیں دوبارہ اڑانے کی کوشش کی جائے تو ہم سارے ریکارڈ سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ میں وہاں سے کسی اور ملک کے لیے روانہ ہو گیا اور ان دونوں ارکان کو علیحدہ علیحدہ پروازوں پر وطن روانہ کیا گیا۔ واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ کے کاغذات پرواز کے دوران اس کے بریف کیس سے چرا لیے گئے۔ اس نے مجھے بتایا چونکہ سفر طویل تھا، پرواز کے دوران اسے نیند آ گئی اور اسے علم نہیں کہ کس وقت اور کیسے اس کا بریف کیس کھول کر یہ کاغذات اڑا لیے گئے۔ دوسرے رکن مسٹر اے بی سی نے بتایا کہ اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اپنی پرواز تبدیل کرنا تھی۔ ٹرانزٹ کے دوران لاؤنج میں لگے ٹیلی فون بوتھ سے لندن میں وہ کسی دوست سے بات کر رہا تھا اور اس نے اپنا بریف کیس پاس ہی رکھا تھا، مگر جو ہی اس نے ٹیلی فون بند کیا تو احساس ہوا کہ اس کا بریف کیس وہاں نہیں ہے۔ اس نے چور کو پکڑنے اور بریف کیس تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ خوش قسمتی سے اس کا ٹکٹ، پاسپورٹ اور پیسے اس کی کوٹ کی جیب میں تھے، وگرنہ اسے وطن پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے اپنے ماتحتوں پر یقین ہے اور اس پر بھی کہ کاغذات ایسے ہی گم ہوئے ہیں۔ وفد کے دوسرے دونوں ارکان نے بھی یہی کہانی لفظ بلفظ دہرا دی، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسے باہمی تبادلہ خیال کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی رپورٹ میں سے کوتاہی چھپانے اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی معراج قرار دیا۔ جو بھی مجھے بتایا گیا وہ سب جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری دستی رائے یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم قومی دستاویزات کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا گیا ہو۔ میں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اگر حکام واقعی حقائق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو منیر احمد خان اور اس کی ٹیم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے طریقہ کار سے حقائق معلوم کر سکیں، مگر شاید کسی مصلحت کی بنا پر اس تجویز کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی۔ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے منیر احمد سے کیا کہا اور کیا نہ کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ ہم ان قومی امور میں جن کا تعلق براہ راست ہم سے نہ ہو دخل اندازی نہیں کرتے۔ بہرحال مجھے اس بات سے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کو اس کے ضمیر نے کبھی ملامت کیوں نہیں کی۔ کسی بھی دوسرے ملک میں اس جرم کی کم سے کم اور نرم ترین سزا یہ ہوتی کہ اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا۔ جب ڈاکٹر قدیر خان پاکستان آئے تو منیر احمد خان نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اس کی ماتحتی میں کام کریں۔ انہوں نے اپنے طور پر ہر طرح کی منصوبہ بندی کی کہ ڈاکٹر قدیر خان کا پروجیکٹ PAEC کا ایک سب سیکشن بن کر رہ جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جنرل ضیاء سے بھی متعدد ملاقاتیں کی، مگر ڈاکٹر قدیر کے بارے میں جنرل ضیاء کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا، لہٰذا ایسا اہتمام کروایا گیا کہ منیر احمد کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ ڈاکٹر قدیر خان کیا کر رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جنرل نقوی کو بہت سے شواہد مل گئے جن کی بنا پر منیر احمد خان کی اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین کے عہدے سے چھٹی کرائی جا سکتی تھی۔ بہت سے سینئر سائنسدانوں کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں پاکستان میں اس وقت کے ٹریگر ٹیکنالوجی کے واحد ماہر ڈاکٹر سبطین بخاری بھی شامل تھے، جو بعض ازاں ڈیسٹرو کے چیئرمین کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ جنرل نقوی کے مطابق جنرل ضیاء نے ان شواہد کی مکمل تحقیق کے بعد کئی اجلاس منعقد کیے اور ایک اجلاس میں
منیر احمد خان کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی جگہ ایک صاحب کو نامزد کر دیا۔ اس اجلاس کے خاتمے پر جب جنرل ضیاء کمرے سے باہر جا رہے تھے تو چند قدموں کے بعد جنرل کے ایم عارف ان کو روک لیا اور چند منٹ تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ گفتگو ختم کر کے جنرل کے ایم عارف میٹنگ روم میں آئے اور ایک ایسا اعلان کیا جو میٹنگ کے شرکاء کے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھا۔ انہوں نے فرمایا منیر احمد خان کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے، وہ بدستور PAEC کے سربراہ رہیں گے۔ بہرحال جہاں تک پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے کی خواہش اور اس میدان میں ہماری پیش رفت کا سوال ہے تو اس سلسلے میں منیر احمد خان کا دی نیشن اخبار کے 18 ستمبر 1987 کے شمارے میں ایک مضمون شائع ہوا جس سے چند اقتباسات درج ذیل ہیں۔ ایٹمی پھیلاؤ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ ہتھیاروں کا حصول، خاص طور سے ایٹمی ہتھیاروں کا حصول، ملک کی سلامتی اور قومی ضرورت سے منسلک ہوتا ہے، لیکن ایک ترقی پذیر ملک کے لیے ایٹمی اسلحہ کا حصول اس کی سلامتی اور تحفظ کا ضمانت نہیں، بلکہ یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے کہ دوسرا ملک آپ کے خلاف ایٹمی اسلحہ استعمال کرے جس سے آپ مؤثر طور پہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی ترقی پذیر ملک ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کرے تو اس کے اقتصادی وسائل اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اور یہ قوم پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈالنا ہے، خاص طور پہ جب ملک کی زیادہ آبادی زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہو۔ ترقی پذیر ممالک کی ایٹمی طاقت بننے کی خواہش صرف سیاسی ہے۔ ایٹمی قوتوں کی پالیسی کا رد عمل جیسے کہ NPT معاہدے میں کہا گیا، تاہم پاکستان کو کسی طور ایٹمی قوت نہیں بننا چاہیے۔ میرے نزدیک اس اہم مسئلہ کی تفصیلی تفتیش کی جانی چاہیے۔ صرف اسی طرح سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آیا منیر احمد خان کا موقف درست تھا، وہ محب وطن تھا یا نااہل، غیر ذمہ دار یا دشمن کے ایجنٹ۔ کیا پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے ان کی سربراہی میں ترقی کی یا تنزلی کا شکار ہوا؟ کوئی ہے جو اب اس سارے معاملے کی چھان بین کرے؟ تاہم میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی بنیاد اس تفتیش اور بات چیت سے سامنے آنے والے وہ حقائق ہیں جن میں سے چند میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ویورز، آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔